Subscribe Milkweed YouTube channel for more interesting stories. ایک وقت کی بات ہے، رامو نام کے ایک شخص نے ایک بلبل پال رکھی تھی۔ وہ بہت خوبصورت آوازیں نکالتی تھی۔ رامو جہاں بھی جاتا تھا تو بلبل کو ساتھ لے جاتا تھا۔ ایک دن رامو کو ایک باغ میں کام مل گیا۔ وہ جب بھی کام پر جاتا تھا تو بلبل کو ساتھ لے جاتا تھا اور بلبل کو وہاں ایک درخت پر بٹھا کر کام کے لیے جاتا تھا۔ بلبل جیسے ہی اس درخت پر بیٹھی تو اس کو وہ درخت بہت پسند آئی۔ ارے یہ تو بہت خوبصورت جگہ ہے، میں یہاں پر اپنے لیے گھونسلہ بنا دیتی ہوں۔ تو بلبل نے وہاں پر ایک گھونسلہ بنایا۔ وہ ہر روز رامو کے ساتھ باغ میں جاتی تھی اور وہاں اپنے گھونسلے میں بیٹھتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے گھونسلے میں انڈے دے دیے اور کچھ دنوں بعد ان انڈوں سے 2 بہت خوبصورت بچے نکلے۔ بلبل اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ ساتھ مل کر گنگناتے تھے۔ ایک دن جب رامو واپس آ رہا تھا تو اس نے بلبل کے بچوں کو دیکھا۔ ارے واہ، بلبل نے بچے بھی دے دیے اور مجھے پتہ تک نہیں چلا۔ یہ کتنے خوبصورت بچے ہیں۔ اور اس نے بلبل اور اس کے بچوں کو اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص نے اس سے کہا، ارے بھائی، تمہاری بلبل تو بہت خوبصورت ہے، اس کے بچے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر تم چاہو تو میں اس کے بچوں کو خریدنا چاہتا ہوں، میں آپ کو اس کی اچھی قیمت دوں گا۔ تو رامو نے سوچا، اسے بیچ دیتا ہوں، تھوڑے بہت پیسے تو آ جائیں گے۔ میں اس کے بچوں کا کیا کروں گا؟ ٹھیک ہے بھائی، تو تم اس کی کتنی قیمت دو گے؟ میں تمہیں ایک بچے کے 1000 دینے کو تیار ہوں۔ ارے 1000، یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ تو رامو نے بلبل کے بچوں کو بیچ دیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ گھر پہنچا تو سارا معاملہ اپنی بیوی کو بتایا۔ ارے یہ تو بہت اچھا ہوا، لگتا ہے یہ بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے دن رامو پھر سے باغ میں کام کرنے کے لیے روانہ ہوا اور باغ میں پہنچ کر بلبل کو درخت پر بٹھایا۔ بلبل ہر مہینے میں 1-2 بچے دیتی تھی اور رامو اسے بیچ دیتا تھا۔ رامو کے من میں پیسوں کا لالچ آ گیا تھا، اسے بلبل کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بلبل بہت اداس ہوتی تھی۔ ایک دن وہ درخت پر بہت اداس بیٹھی تھی کہ ایک کوا وہاں آ گیا۔ کوے نے بلبل سے کہا، ارے بلبل، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ ارے کوے دوست، میں اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میرے بچے جیسے ہی انڈوں سے نکلتے ہیں، ابھی اس کے پر بھی نہیں نکلے ہوتے ہیں کہ میرا مالک اسے بیچ دیتا ہے، اسے میری کوئی پرواہ نہیں۔ تو تم اس کے ساتھ کیوں رہتی ہو؟ تم تو ایک آزاد پرندہ ہو۔ اگر تم چاہو تو میرے پاس کے جنگل میں گھر ہے، تم بھی اپنا گھونسلہ وہاں بنا سکتے ہو اور اپنے بچوں کے ساتھ خوشی سے رہو۔ بلبل کو کوے کی بات پسند آئی۔ ہاں دوست، یہ میرے من میں پہلے کیوں نہیں آیا؟ اور بلبل اور کوا وہاں سے بھاگ گئے۔ رامو جیسے ہی واپس آیا تو بلبل وہاں پر نہیں تھی۔ ارے بلبل کہاں گئی؟ لگتا ہے وہ اپنے بچوں کے پاس چلی گئی۔ رامو کو احساس ہو گیا کہ بلبل کو میں نے بہت اداس کیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو دوستو، آج آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ ہمیں اپنے فائدے کے لیے کسی کے احساسات کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کرنا اور ملکویڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔